میلاد 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 ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی. یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے. ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، بزرگوں سے پوچھا گیا طاعون کی وبا آ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا گھروں میں میلاد پڑھتے رہو، طاعون کو بھگاتے رہو. اللہ اکبر. جب تک نبی کا میلاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی. مرد بھی غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے. آج ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں؟ آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہماری زبانیں غیبت کر. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ام المومنین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے وہ سخت ترین جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قد چھوٹا ہے تو میں نے چھوٹا کہا. فرمایا عائشہ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر جو برائی نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ تو تہمت ہوئی، غیبت نہیں ہے. غیبت تو وہی ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نبی اگر کسی بے عقل جانور پر بیٹھ جائے تو اس جانور سے بھی خطا نہیں ہو سکتی. نبی کی عصمت کا یہ عالم ہے کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ہجرت کے باب میں سب نے لکھا، سب نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہر عاشق کہتا تھا حضور میرے گھر، حضور میرے گھر، حضور میرے گھر. آقا کسی کے گھر جاتے ایک ہی جگہ جا سکتے تھے، دوسری جگہ تو جانا نہیں تھا. ایک کے یہاں جاتے 50 کا دل ٹوٹتا، 100 کا دل ٹوٹتا، 200 کا دل ٹوٹتا. اور حضور دل توڑنے نہیں آئے تھے، حضور تو دلوں کو جوڑنے آئے تھے. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا، جس کی تصویر سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سب. جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا تو آدمی اندر پھولتا ہے دیکھا میری دعا سے ہو گیا. نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں. بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لی. اس نے کوئی اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے ابھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص